کیا قیمت لگائی ہے تم نے اپنی؟ اس کے چہرے پر نظریں گاڑتا ہوا خونخوار انداز میں بولا تھا۔ ماہین عمر کی بات کو نظر انداز کر کے اس کے پہلو سے گزرنے لگی۔ اگلے لمحے عمر اس کا بازو پکڑ چکا تھا۔ جو سوال پوچھا نا اس کا جواب دو۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ماہین کے لبوں سے سسکی نکلی۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت امیز لہجے میں بولی تھی۔ واؤ، بزنس مین کی بیوی بن کر تو محترمہ کے تیور ہی بدل گئے ہیں۔ ویسے تم سے ایک بات پوچھوں گا، بلکہ میں تم سے ایک ٹپ مانگنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ تم نے کیسے کیا؟ کیسے میرے بھائی پر اپنی محبت کا جال پھینکا؟ میں تمہیں معصوم سمجھتا تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم اس قدر گھٹیا نکلو گی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں تم پر اپنا ایک منٹ بھی برباد نہ کرتا۔ ماہین کا ہاتھ اٹھا تھا مگر عمر نے وہ ہاتھ بیچ میں ہی روک لیا تھا۔ یہ غلطی مت کرنا۔ کیا سوچ کر تم مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ اب میں تمہارا لحاظ کروں گا تو یہ بھی تم اپنے اس ذہن سے کھرچ کر نکال دو۔ اب میرے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف نفرت ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم مجھے کس قدر زہر لگتی ہو۔ اگر میرا بس چلے تو میں تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کوئی ماہین کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ وہ شخص جس سے اس نے دل و جان سے محبت کی تھی، جس کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا، آج وہ اس کے سامنے کھڑا اسے نفرت ظاہر کر رہا تھا۔ عمر نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے گرایا اور لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس وقت اس کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ پہلی بار اسے کسی عورت سے شدید محبت ہوئی تھی۔ پہلی بار کوئی عورت اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگی تھی۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس عورت نے بھی اس کے ساتھ بے وفائی کر دی تھی۔ اس کے بھائی کی بیوی کے روپ میں اس کے گھر پر موجود تھی۔ 2.5 سال پہلے ہی ایان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ کومے میں چلا گیا تھا اور اب 2.5 سالوں کے بعد اسے دوبارہ ہوش آیا تو اس کے ذہن میں اس وقت بھی اپنی محبوبہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کا دل وسوسوں سے بھرا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں پر ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈگری مکمل کر چکی ہو، کہیں پر جاب کر رہی ہو اور میں ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ وہ مرتے دم تک میرا ساتھ نبھائے گی۔ اس کے یونیورسٹی کے دوست اس سے ملنے کے لیے آئے تھے مگر اس کی نگاہیں ماہین کو تلاش کر رہی تھی۔ جب یہی سوال اس نے نمرا سے پوچھا تو وہ اسے نظریں چرانے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ اس کی تو شادی ہو گئی ہے۔ جواب سالار کی طرف سے آیا تھا۔ کس کے ساتھ؟ یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ان سب لوگوں نے ہی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ابھی اسے ہوش میں آئے ہوئے وقت ہی کتنا گزرا تھا اور وہ اسے اتنے بڑے صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب جب وہ حویلی واپس آیا تو اس بے وفا کو اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھ کر وہ بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ ماہین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی علی کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جو کہ بیڈ پر بیٹھا کھلونوں کے ساتھ کھل رہا تھا۔ وہ 3 سال کا ہو چکا تھا۔ ماما ماما، وہ بیڈ سے اتر کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ 2 سال پہلے، 2 سال پہلے اس کا سودا ہوا تھا۔ وہ یتیم تھی، اپنی پھپھو جان کے پاس رہتی تھی۔ اس کی پھپھو نے اسے پیسوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ اس کا نکاح اسے 8 سال بڑے اور ایک بچے کے باپ دلاور خان سے کروا دیا گیا تھا، جس کو اس کی پہلی بیوی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی۔ اسے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ایک ذمہ دار عورت کی ضرورت تھی۔ اس نے یہ شادی صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے کی تھی۔
پہلی رات اس کا گھونگھٹ اٹھانے کے بجائے اس نے ماہین کو یہ بات صاف الفاظ میں سمجھا دی تھی کہ اس گھر میں تم صرف اور صرف اس کی کیئر ٹیکر کی حیثیت سے رہو گی۔ میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ یہ سن کر روایتی دلہنوں کی طرح اس کو افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا دل ایک انجانی سی خوشی سے اچھلنے لگا تھا۔ کئی راتوں تک تو وہ اسی وجہ سے نہیں سو پائی تھی کہ عمر سے محبت کر کے وہ کیسے دلاور کو اپنے شوہر کی جگہ دے سکتی ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ آزمائش ختم کر دے۔ اس کی یہ آزمائش ختم تو نہیں ہوئی تھی، مگر اس میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ اس نے فرما بردار بیویوں کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ دلاور کو اب عورت ذات سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ ساری عورتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ وہ اب کسی پر بھی یقین کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ماہین کو پہلی ہی رات اس کی اوقات یاد دلا دی تھی، اور اس کا سارا سامان بھی اپنے بیٹے کے کمرے میں شفٹ کروا دیا تھا۔ دراصل اس کا کمرہ اپنے بیٹے کے کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ تھا۔ ان کا ایک کمبائن دروازہ تھا جس کے ذریعے وہ اپنے کمرے سے رات کے وقت اپنے بیٹے کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور صبح واپس دلاور کے پاس آ جاتی تھی تاکہ حویلی والوں کو شک نہ ہو۔ دلاور نے اسے یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ ہم دونوں کی آپس میں کوئی بھی بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ہمراز بن کر رہو۔ وہ اس حویلی میں سب سے زیادہ علی کے ساتھ ہی اٹیچ تھی۔ وہ اس کو اپنا بیٹا سمجھنے لگی تھی۔ ان 2 سالوں میں اس نے علی کا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ اس کو اپنا بیٹا سمجھنے لگی تھی، یہاں تک کہ بیچ میں ایسا وقت بھی آیا تھا کہ دلاور اپنے بیٹے سے مکمل طور پر لا تعلق ہو گیا تھا۔ اس نے تو اپنے بیٹے کا حال چال پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا، بلکہ وہ تو اس سے ملنے کے لیے بھی ہفتوں بعد اس کے کمرے میں جاتا تھا، اور اگر کبھی شہر میں علی کھیل رہا ہوتا تو اسے تھوڑا سا پیار کر لیتا۔ ماہین کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب اچانک اس کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو، مگر اس کے باوجود بھی اس نے لاپرواہی کا اظہار کیا اور یوں شو کروایا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس قدر سستی ہو تو میں بھی تمہیں خرید لیتا۔ جانی پہچانی آواز سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس پر نفرت کے نشتر چلانے کے لیے آ گیا تھا۔ اس کا کپ میں چائے انڈیلتا ہوا ہاتھ بھی ایک سیکنڈ کے لیے رکا تھا۔ ویسے تم نے ابھی تک مجھے اپنی سٹرگل سٹوری بتائی نہیں ہے، میں سننا چاہتا ہوں۔ یار آئی ایم ریئلی انٹرسٹڈ۔ اس کے ساتھ ہی کچن سے باہر نکلا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور جہاں تک سٹوری سنانے کا سوال ہے تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے بھائی سے بات کر لیں۔ مجھے پریشان مت کریں، کیونکہ یہ بات آپ کے بھائی کے لیے بھی کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہوگی کہ آپ ان کی بیوی کو پریشان کر رہے ہیں۔ اچانک اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی تھی۔ چائے کی ٹرے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر سوتی، عمر نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اس کو بچا لیا تھا۔ وہ اس وقت اس کے بے حد قریب موجود تھی۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ دونوں کی نظروں کا زوردار تصادم ہوا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک دوسرے کے لیے وہی پسندیدگی تھی، وہی محبت تھی جو کہ 2 سال پہلے تھی، مگر اب بہت بہت کچھ بدل چکا تھا۔ رشتے کی نوعیت تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے عمر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا تو وہ ایک دم پیچھے کی طرف ہٹا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہین کی آنکھیں موٹے موٹے آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ جب وہ اس حویلی میں رخصت ہو کر آئی تھی، اسی وقت اسے یہ بات بھی پتہ چل گئی تھی کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی، جس شخص کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا، جس کے ساتھ مستقبل کے خواب دیکھے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے شوہر کا چھوٹا بھائی تھا۔
اس کے ساتھ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ عمر نے جب اس کو پہلی نظر دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ جو کشش مہین میں تھی وہ یونیورسٹی کی کسی لڑکی میں نہیں تھی، اور نہ ہی اس کی زندگی میں آنے والی کسی عورت میں تھی۔ اس نے 3rd سیمسٹر میں ہی مہین کو پرپوز کر دیا تھا۔ وہ بھی فوراً ہی اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر چکی تھی۔ پھپھو جان سے تو وہ ویسے بھی بہت زیادہ تنگ تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح سے اس کا اس عجیب و غریب ماحول سے پیچھا چھوٹ جائے۔ عمر نے اسے وعدہ کیا تھا کہ جیسے اس کی ڈگری مکمل ہوگی وہ اس کے لیے رشتہ بھیجے گا۔ رشتہ تو وہ ابھی بھی بھیج سکتا تھا، مگر ماہین نے انکار کر دیا تھا۔ 7 سیمسٹر میں عمر کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور یہ ایکسیڈنٹ بہت برا تھا۔ عمر کے بچنے کے چانسز بھی بہت کم تھے۔ وہ روتی ہوئی ہسپتال گئی تھی، مگر روم میں عمر کی فیملی کو وہاں دیکھ کر وہ الٹے قدموں واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ ان کو کیا بتاتی کہ وہ عمر کی کیا لگتی تھی؟ اگر وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ بتاتی تو اس کی فیملی اس پر تھو تھو کرتی۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد ہی دلاور اس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس وقت اس کا بیٹا صرف اور صرف 6 ماہ کا تھا، جس کی دیکھ بھال کے لیے اسے ایک ذمہ دار عورت کی ضرورت تھی۔ اس کی امی شمسہ بیگم بھی اپنے پوتے کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، اور پھر انہوں نے رقیہ کی بھتیجی جو کہ یتیم تھی اور غریب بھی تھی، اور شمسہ بیگم کو پتہ تھا کہ وہ ان کے بیٹے کی ساری باتیں چپ چاپ مان لے گی اور ان کے پوتے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھے گی، اس لیے انہوں نے مہین کا نکاح دلاور سے کروا دیا۔ شام کا وقت تھا، وہ ٹیرس پر کھڑی کافی پی رہی تھی، جبکہ عمر لان میں بیٹھا اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا، مگر ماہین کے حسن میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی بھی پہلے کی طرح حسین تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ جو کہ ہمیشہ عمر کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا، اور افسوس اس بات پر تھا کہ اب اس کے دسترس میں وہ نہیں تھی۔ اب وہ اس کی نہیں تھی۔ اس کی مسکراہٹ پر اب اس کا حق نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر کافی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا تھا، اور پھر سوچتا آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ان 2 سالوں میں اتنا سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ابھی تک اس کی امی ابو نے بھی اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ 2 سال کے بعد کومے سے باہر نکلا تھا، اسی وجہ سے وہ اسے کوئی بھی ٹینشن والی بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بھابھی وہ کہاں پر ہیں؟ اگر بھائی نے بھابھی کو طلاق نہیں دی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہیں؟ کیا مہین نے ان کو اس گھر سے نکلوایا ہے؟ اسے اپنی بھابھی بہت پسند تھی۔ اس کے چچا جان کی بیٹی تھی، جن کے ساتھ وہ بچپن سے بہت اٹیچ تھا۔ جب بھی اس کے بھائی اور بھابھی کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ اپنی بھابھی کا ساتھ دیتا تھا۔ ابھی وہ ان کو کال ملانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ضربہ بھابھی کی کال تھی۔ اس کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ عمر، انہوں نے سسکیاں لینا شروع کر دی۔ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ تمہاری غیر موجودگی میں میرے ساتھ تمہارے بھائی نے کس قدر برا سلوک کیا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ انہوں نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا اور مجھے دھکے مار کر اس حویلی سے باہر نکالا۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی ہوں عمر۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب اپنے گھر میں اپنی سوتن کو دیکھتی ہوں۔ میرا بچہ، اس نے تو مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اور تمہارے ماما بابا، انہوں نے مجھے حویلی سے یوں نکال کر پھینکا جیسے دودھ میں سے مکھی ہوں۔ آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ آپ مجھے سب کچھ ڈیٹیل سے بتائیں، بلکہ ایسا کریں کہ آپ مجھ سے ملیں اور مجھے ساری ڈیٹیل بتائیں۔ ہم مل کے اس کا حل تلاش کریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماں بابا تمہیں بھی… نہیں، ابھی تک انہوں نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے، اور فکر مت کریں، میں ان کی باتوں کے جال میں نہیں پھنسنے والا ہوں، اور جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں نا، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ ماہین کی وجہ سے وہ
ویسے بھی سب لوگوں سے بدظن ہو گیا تھا۔ وہ اور اب وہ کسی پر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے بھائی پر بھی اسے یقین نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی بھابھی ہی ہے جو اسے سچ بتا سکتی ہے۔ عمر کی طرح اس کی بھابھی کو بھی تو دھوکا ملا تھا۔ وہ اس وقت ان کے ساتھ ایک بہت بڑے ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ضربا نے اپنی آنکھوں میں آتے ہوئے جھوٹے آنسو صاف کیے۔ اس کی زندگی میں پہلے سے ایک عورت موجود تھی، مگر مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہ چل سکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ عمر ماہین سے محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ جان بوجھ کر بار بار ماہین کو اپنے معاملات میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ اس نے لب بھینچے ہوئے اپنے آپ پر کنٹرول پاتے ہوئے بڑی مشکل سے سوال کیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا وہ اکثر اس لڑکی سے فون پر باتیں کرتے تھے۔ کئی بار تو انہوں نے ویڈیو کال پر کہتے کہتے وہ یکدمی خاموش ہو گئی تھی، مگر میں ان ساری چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے حویلی واپس لے جاؤ۔ اگر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تو کم از کم میرا بچہ تو میرے حوالے کر دو۔ مجھے اپنے بچے کی بہت یاد آتی ہے۔ عمر، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ ایک ماں کے لیے بات کتنی تکلیف دہ ہے کہ وہ اپنے سگے بیٹے سے دور رہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ پا رہی، چاہ کر بھی اس کو چھو نہیں پا رہی۔ تو میری تکلیف کبھی بھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ ایک بار پھر سے ان کے آنسو بہانے کا سیشن شروع ہو گیا تھا۔ عمر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انہیں کیسے تسلی دے۔ میں خود بھائی سے اس بارے میں بات کروں گا، بے فکر ہو جائے۔ تم پلیز کسی طرح سے میرے علی کو مجھ تک پہنچا دو۔ میرا دل کرتا ہے کہ اسے اپنے سینے سے لگاؤں، اس کو پیار کروں، مگر تمہارا بھائی، وہ مجھے اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اس قدر نفرت کرنے لگے گا۔ اچانک ہی ضربا کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اسکرین پر حماد کا نام جگمگا رہا تھا۔ کوئی بھی تاثر دیے بغیر اس نے موبائل کو الٹا کر دیا تھا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں کتنی بڑی بے وقوف ہوں۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میرا کھیل ختم ہو گیا ہے، لیکن قدرت نے مجھے ایک موقع دیا۔ اصل کھیل تو میں اب کھیلوں گی۔ اگر دلاور صاحب میں نے تمہیں اور تمہارے خاندان کو تگنی کا ناچ نہ نچائے تو میرا نام وہی۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ عمر اسی ٹیبل پر ہی کافی دیر تک اکیلا بیٹھا سوچتا رہا تھا۔ ماہین اب عمر سے کتراتی تھی، اس کے سامنے جانے سے بھی گریز کرتی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ علی کے ساتھ اس کے کمرے میں گزارتی تھی۔ کبھی کبھار اسے سامنا ہو جاتا تو وہ یوں ظاہر کرتی تھی جیسے اس نے عمر کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس دن وہ ناشتے کی ٹیبل پر عمر کے آمنے سامنے ہی موجود تھی۔ اسے مسلسل اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، اور یہ بات عمر بھی جانتا تھا کہ جب بھی وہ اس کو اس طرح سے دیکھتا ہے تو ماہین کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگتا ہے۔ کیا ہوا ہے ماہین، تم ٹھیک تو ہو؟ تم کام کیوں رہی ہو؟ کہیں تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ شمسہ بیگم نے جب اس کی حالت دیکھی تو اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ نہیں نہیں آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شاید یہ سب کچھ سردی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسے اپنے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے کنفیوز انداز میں کہا تھا۔ حالانکہ وہاں پر اے سی لگا ہوا تھا اور باقی کسی کو بھی پسینہ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ عمر کی نظروں سے اس قدر خائف ہو گئی تھی کہ اسے روح اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ لوگوں نے بھابھی کو حویلی سے باہر کیوں نکالا؟ اس پر سے نگاہیں ہٹا کر عمر نے براہ راست اپنی امی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ تمہیں ان معاملات کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے؟ عمر، بہتر یہی ہوگا کہ تم ان معاملات سے دور رہو۔ مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے پتہ ہے امی جان، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ وہ ماہین پر نظریں گھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ میری بھابھی جان سے بات ہوئی تھی، دیکھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ
اس کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ شمسہ بیگم نے اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا ہے۔ بس کر دیں امی جان، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو ان کی باتوں میں آ جاؤں گا۔ اچھا خاصا سمجھدار نوجوان مرد ہوں میں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے مگر پتہ لگا لوں گا۔ فی الحال میں آپ کو یہی کہوں گا کہ بھابھی کو جلد از جلد اس حویلی میں واپس لے آئیں یا پھر ان کا بیٹا ان کے حوالے کر دیں۔ آپ لوگ ایک ماں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر شمسہ بیگم غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اکرام صاحب بھی تھوڑی ہی دیر کے بعد آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ اب اس ٹیبل پر صرف عمر اور ماہین ہی بچے تھے۔ ویسے تم نے کبھی سوچا تو نہیں ہوگا کہ تمہاری قسمت ایک دم سے تبدیل ہو جائے گی؟ ویسے نمرا ٹھیک کہتی تھی، تم اپنے حسن کی وجہ سے کچھ بھی کر لینے کی صلاحیت رکھتی ہو، مگر میں ہی اس کی باتوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا تھا۔ آج اس کی باتیں سچ ثابت ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی کے لمحات کو یاد کرواتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی۔ ماضی کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ اور عمر ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے، چھوٹی چھوٹی بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ وہ ہر جگہ پر ایک ساتھ پائے جاتے تھے، چاہے یونیورسٹی میں کوئی ایونٹ ہو، کنسرٹ ہو، گھومنے جانا ہو یا پھر پروجیکٹ بنانا ہو۔ کبھی بھی کسی نے انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں کی محبت کو دیکھ کر ہر کوئی یہ بات کر گزرتا تھا کہ ایک دن یہ لوگ ضرور شادی کریں گے۔ اسے وہ دن کبھی بھی نہیں بھولتا تھا جب وہ پہلی بار یونیورسٹی گئی تھی۔ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ سینئرز کا ایک گروپ کھڑا جونیئرز کی ریگنگ کر رہا تھا۔ ان میں عمر بھی تھا۔ یہ اس کو بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ اس کا کلاس فیلو تھا۔ ان کے قریب سے گزرنے لگی تھی کہ جنید نامی ایک لڑکے نے اس کو پکارا، او ہیلو میڈم، کہاں جا رہی ہو؟ پہلے ہم سے تو ملاقات کرتی جاؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور سہمی نظروں سے وہاں پر موجود لڑکوں کو دیکھنے لگی تھی۔ عمر کی نگاہیں تو اس پر جم گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کزن کے ساتھ موجود تھا۔ اس کو یہاں سے جانے دو، اس نے دو ٹوکا انداز میں کہا تو باقی سب لڑکے بھی حیرت سے اس کو دیکھنے لگے۔ اوہ مسٹر، زیادہ ہیرو گیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ کہا ہے نا وہ کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جنید کی نگاہوں میں اپنی نگاہیں گھاڑتا وہ اس کو بہت کچھ سمجھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد وہ اسے کلاس روم میں ملا تھا۔ تمہیں کسی نے پریشان تو نہیں کیا؟ نہیں، اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس دن سے ان کی بات چیت شروع ہوئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ ان دونوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ یہ دوستی کب محبت میں بدلی ان دونوں کو ہی پتہ نہ چل سکا، اور پھر یہ حالات آگے تھے کہ ان لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے بغیر وقت گزارنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ماما بھوک لگی ہے۔ علی کی آواز سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی، جو اس وقت ملازمہ کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر آ رہا تھا۔ جب اس کے کمرے میں گئی تو علی سو رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس نے علی کو اپنی گود میں بٹھایا اور اسے ناشتہ کروانے لگے۔ اب اس کی ساری زندگی اسی بچے کے ارد گرد ہی گھومتی تھی۔ وہ اپنی زندگی پر خوش بھی تھی۔ ہاں، جب کبھی عمر کو دیکھتی تو اس کے دل میں یہ ملال ضرور اٹھتا تھا کہ اے میرے اللہ، اگر یہ انسان میری قسمت میں لکھ دیا جاتا تو شاید آج زندگی اس سے بہت مختلف ہوتی اور بہت خوشگوار ہوتی۔ دلاور اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب عمر دروازہ کھول کر اجازت لیے بغیر ہی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ 2 دنوں سے دلاور بہت زیادہ مصروف تھا، گھر بھی نہیں جا پا رہا تھا۔ بھائی کو دیکھ کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے عمر کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے کندھے کو تھپکا۔ زہ نصیب، آج میرا بھائی خود چل کر میرے پاس آیا ہے۔ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر اس نے
دو ٹوک انداز میں کہا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ اب بھابھی کو علی واپس کر دیں۔ اب کی بار دلاور کے چہرے پر بیزاریت پھیلی تھی۔ جس معاملے سے تم واقف ہی نہیں ہو، بہتر یہی ہے کہ اس معاملے سے دور رہو۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی جان کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ ایک ماں کو، وہ ماں جس کو اپنے بیٹے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تم اس کی سفارش لے کر میرے پاس آئے ہو، جس کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیسوں سے محبت ہے۔ تمہیں پتہ ہے تھوڑی دیر پہلے اس کی مجھے کال آئی تھی اور وہ مجھ سے 80 لاکھ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے دینے سے انکار کیا تو تمہیں پتہ اس نے مجھے کیا دھمکی تھی کہ میں تم سے اپنا بیٹا چھین لوں گی۔ وہ اپنے بیٹے کو پیسوں کے لیے یوز کر رہی ہے۔ مجھے پہلے حیرانگی ہوئی تھی کہ اس نے مجھ سے اتنی بڑی رقم کیسے مانگ لی، لیکن اب تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ تمہارے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس عورت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس درد سے میں گزرا ہوں نا، تم اسے واقف نہیں ہو۔ وہ چپ کر گیا تھا، خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا بھائی ٹھیک بول رہا تھا، شاید وہ بھی اس کے درد سے واقف نہیں تھا، مگر بھابھی، وہ بھی تو تکلیف میں تھی۔ اگر ان کے آپس میں تعلقات خراب تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بات چیت سے معاملات حل کریں، کیونکہ اس طرح سے علی کی زندگی پر اثر پڑ رہا تھا، یا پھر شاید اس کی اپنی زندگی پر اثر پڑ رہا تھا۔ اپنی محبت کو، اپنی محبوبہ کو اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنا کس قدر تکلیف دہ تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا اور اس کا رب جانتا تھا۔ اس دن ضربہ پھر سے دلاور سے پیسے مانگنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے اپنے ماموں کے بیٹے سے محبت کرتی تھی، مگر اس کے ماموں کے بیٹے کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ پیسے کے لیے اس نے دلاور سے شادی کی تھی۔ دلاور ایک بہت ہی نرم مزاج آدمی تھا، ہر چیز کو تحمل مزاجی کے ساتھ ہی ہینڈل کرتا تھا۔ اسے بہت کم ہی غصہ آتا تھا۔ اپنی بیوی سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں کا تارا تھی، اس کے دل کا قرار تھی۔ اگر دلاور کے بس میں ہوتا تو وہ اس کے قدموں میں ساری دنیا لا کر رکھ دیتا۔ بدلے میں دلاور اسی سے صرف اور صرف اس کی وفاداری مانگتا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑ لیا تھا، اور اس دن اس نے اپنی بیوی کو گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ لیکن وہ ابھی بھی اس کو طلاق نہیں دے سکا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر صاف اور دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ شاید تمہارے ماں باپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے پیسے دینے کے لیے راضی ہو جائے۔ کیا تم میں احساس نام کی چیز نہیں ہے؟ دلاور اسے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا تمہیں اپنے بیٹے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ اس کی پرواہ ہے، اسی وجہ سے تو تمہیں 2 آپشن دیتی ہوں، یا پھر مجھے پیسے دے دیا کرو یا پھر مجھے میرا بیٹا دے دو۔ اب تم خود ہی پہلا آپشن مان لیتے ہو تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ تم واقعی میں ایک کمظرف عورت ہو، اور نفرت ہوتی ہے مجھے ان لمحوں سے جو میں نے تمہاری محبت کی نظر کر دیے تھے، اور نفرت ہوتی ہے مجھے خود سے جسے تم سے محبت ہوئی۔ ضربہ نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ واقعی بدقسمت عورت تھی۔ ہاں، وہ بدقسمت تھی جس نے اتنا اچھا انسان اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تھا، مگر یہ سب کچھ اس نے صرف اور صرف اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو اس نے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ میں آج تمہارے ساتھ حویلی چلوں گی، لیکن میں تمہیں وہاں پر لے کر نہیں جاؤں گا۔ تمہاری وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں صرف ایک بار اپنے بیٹے سے ملوں گی اور پھر اس کے بعد دوبارہ تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گی۔ وہیں پر کھڑے کھڑے اس نے فیصلہ کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھ کر جاؤ۔ میں تمہاری بیوی ہوں، اور اگر تم مجھے لے کر نہ گئے تو میں یہاں پر تماشا کھڑا کر دوں گی۔ تم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ضربہ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ جو کچھ کہتی تھی کر گزرتی تھی۔
ٹھیک ہے، میں تھوڑی ہی دیر میں نکل رہا ہوں، تم آخری بار علی سے ملو گی اور پھر اس کے بعد تم ہماری زندگیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ گی۔ 2 سالوں کے بعد وہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ دلاور کا دل اس وقت ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ اس پر اپنی جتنی محبت لٹا سکتا تھا اس نے لٹائی تھی۔ اس کی وجہ سے تو وہ اپنی دوسری بیوی کو بھی کبھی پیار نہیں دے پایا تھا، وہ کبھی اس پر بھروسہ نہیں کر پایا تھا۔ اچانک دلاور کو گھر بار کا احساس ہوا۔ اس نے بریک لگانے کی کوشش کی مگر گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ گاڑی دلاور کے کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی۔ شاید گاڑی کی بریک فیل ہو گئی ہے۔ تم ایسا کرو، تم گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دو۔ میں کیسے چھلانگ لگا سکتی ہوں دلاور؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں ابھی نہیں مرنا چاہتی ہوں۔ وہ دلاور کا بازو پکڑ کر اونچی اونچی آواز میں چیخنے لگے تھے۔ دوسری طرف گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی چھوٹی سی کھائی میں گر گئی۔ دلاور ابھی بھی ہوش میں تھا لیکن اس کا بدن زخموں سے چور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ابھی بھی وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کا سیٹ بیلٹ کھول کر اسے کسی طرح سے گاڑی سے باہر نکال سکے، اور پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ شمسہ بیگم اور اکرام صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا دلاور اور چھوٹا بیٹا عمر۔ دلاور کے مقابلے میں عمر بہت ہی لاؤبالی تھا، لاپرواہ شرارتی طبیعت کا مالک تھا۔ اس کو نئے نئے ایڈونچرز کرنے کا بہت شوق تھا، اور اسی ایڈونچر کے چکر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ عمر اپنے کمرے میں ایک گہری نیند سو رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی ماہین کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ دلاور، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دلاور بھائی، ضربا بھابھی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہاں پر ہیں وہ بھی؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے نیوز میں دیکھا، چونکہ دلاور ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کا ایک بہت بڑا نام تھا، اور اب اس کی ایکسیڈنٹ کی خبر ہر ٹی وی چینل پر چل رہی تھی۔ عمر کے گھر پر قیامت ٹوٹی تھی۔ شمسہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ماہین بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر علی نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ماہین نے اس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ اس معصوم بچے کو کیا پتا تھا کہ اس کے ماں باپ دونوں اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ علی دلاور کے ساتھ کچھ زیادہ اٹیچ نہیں تھا، بلکہ اگر کبھی دلاور اسے پیار کرتا تو وہ اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی ماں ماہین کے پاس ہی گزارتا تھا۔ ماہین کی عدت کو مکمل ہوئے ابھی صرف 1 ہی مہینہ گزرا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اور جو بات انہوں نے کی، ماہین کو لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں کیسے عمر سے نکاح کر سکتی ہوں؟ اور وہ کبھی بھی اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مگر یہ دلاور کی آخری وصیت ہے۔ جب اس کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی اور جب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں بچ پائے گا، یہ کہہ کر انہوں نے اپنا سر جھٹکا لیا۔ وہ اپنے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ ناممکن تھا۔ ایک ماں نے اپنے جوان بیٹے کو کھویا تھا، اتنی آسانی سے کیسے صبر آ جاتا؟ اس نے ایک وائس نوٹ عمر کے نمبر پر سینڈ کیا تھا، جس میں اس نے عمر کو ہدایت کی تھی کہ اس کی وفات کے بعد وہ تم سے نکاح کر لے اور اس کے بیٹے کو وہی محبت دے جو اس کے بیٹے کا حق ہے۔ اور کیا عمر اس سب کے لیے راضی ہو گیا ہے؟ ابھی بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، وہ اس نکاح کے لیے راضی ہے۔ یا میرے اللہ، میری مدد فرما، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس دن بھی وہ جائے نماز پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب اس کا بیٹا علی اس کی گود میں آ کر بیٹھا، اس نے علی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟
اس نے توتلی زبان میں جب اس سے پوچھا تو وہ مزید زور و شور سے رونے لگی تھی۔ نہیں تو ماما تو نہیں رو رہی۔ اس نے اپنے آنسو فوراً سے صاف کیے تھے اور پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ پھر یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ علی نے اس کے آنسوؤں کو چھوبا۔ وہ چھوٹے سے بچے کو ٹالنے لگی تھی۔ جمعہ کے دن اس کی عمر سے نکاح ہوا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جس لمحے کا اس نے شدت سے انتظار کیا تھا وہ لمحہ اس کی زندگی میں آ چکا تھا، لیکن اس کا دل خوش بھی نہیں بلکہ وہموں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے روایتی دلہن کا لباس نہیں پہنایا گیا تھا، اور اگر اسے پہننے کے لیے دیا جاتا تو شاید وہ کبھی بھی پہننا پسند نہ کرتی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی جب وہ دروازے پر دستک دے کر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر ہی وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ اسی انداز میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو یہاں سے، انتہائی کھردرے لہجے میں اس نے اس لڑکی کو مخاطب کیا تھا۔ وہ نا سمجھگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں پشتو سمجھ آتی ہے؟ اب کی بار اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو اٹھو میرے بیڈ سے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے سونا ہے۔ وہ کوئی جاہل نہیں تھی، پڑھی لکھی تھی، میچور لڑکی تھی، اپنے حقوق کے بارے میں جانتی تھی، لیکن خاموشی کی زبان کا انتخاب اس نے خود ہی کیا تھا۔ اس انسان کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس سے بدتمیزی کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں یہاں سے اٹھنے کے لیے کہا ہے میں نے، بس اتنا ہی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ عمر کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ لڑکی اس کی دسترست میں موجود تھی، وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ ہاں بس اتنا ہی۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہیں اس حویلی سے دھکے مار کر نکالا نہیں۔ تمہیں میرے بھائی کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ تم جیسی لڑکی کو میں کبھی جوتے کی نوک پر رکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ حقیقت جانے بغیر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جس حقیقت کی تم بات کر رہی ہو نا وہ ایک فریب ہے، اور مجھے اس پر یقین نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ماہین کا بازو پکڑا، اسے زور سے زمین پر جھٹکا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اپنی پھپھو جان کی وجہ سے مجبور ہو کر یہ نکاح کیا تھا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میری یہ نکاح نہ کیا تو وہ مجھے حویلی سے نکال دیں گے۔ اس وقت میں تمہارے پاس مدد کے لیے آئی تھی، مگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تم کومے میں تھے، اور میں… بس کر جاؤ، اور کتنا جھوٹ بولو گی مجھ سے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ان باتوں پر یقین کروں گا؟ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تم ایک فریبی عورت ہو، جس نے میرے بھائی کو اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسایا، بلکہ تم تو اس وقت بھی ان کے ساتھ تعلق میں تھی جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، مجھ پر الزام لگایا گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے ثابت کروں۔ تم صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو، میں تمہیں بھی کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی انا کو سائڈ پر رکھا، اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسے اپنی لال ہوتی آنکھوں سے گھورتا رہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ علی برابر کمرے میں سو رہا تھا اور وہ ایک بار پھر سے اپنی محبت کے مر جانے کا ماتم منا رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ عمر کو راضی کر لے گی، مگر نہیں۔ وہ انسان اس حد تک بدظن ہو چکا تھا کہ وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، مگر دونوں میں کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ ایموشنل اور نہ ہی فزیکل۔ وہ اس کی ذات سے یوں لا تعلق ہو جاتا تھا جیسے وہ اس کے لیے ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو۔ اپنے بھائی کی خواہش تو وہ پوری کر چکا تھا۔ اب اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ امریکہ جائے گا، وقفے وقفے سے پاکستان آتا رہے گا، مگر فی الحال اسے یہاں سے نکلنا تھا۔
کیونکہ جب بھی وہ ماہین کو دیکھتا تھا اسے ماہین کی بے وفائی یاد آ جاتی تھی۔ بھابھی ضربا کی ساری چالاکیاں اس کے سامنے کھل کر آ چکی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی کالز کی ریکارڈنگ نکلوائی تھی۔ اس کا بھائی بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ اس کی بھابھی لالچی تھی، جو ہمیشہ پیسوں کے لیے ہی اس کے بھائی کو یاد کرتی تھی۔ وہ دھمکی دیتی تھی کہ اگر تم نے پیسے نہ دیے تو میں تم سے اپنا بیٹا لے لوں گی۔ یہ سب جان کر اس کا دل ماہین کی طرف مائل تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ایک خلش سے موجود تھی کہ اس نے نکاح کیوں کیا تھا۔ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی؟ آخر ایسی کون سی بے بسی تھی؟ ایک دن جب وہ آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا، اسے ڈرائنگ روم سے کسی کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا اور پریشان بھی ہوا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کی امی پھر سے دلاور کو یاد کر رہی ہیں۔ وہ ان کو دیکھنے کے لیے جب ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوا تو سامنے ماہین کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ اس کے قدموں میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو اسے رو رو کر اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ قریبی شمسہ بیگم کھڑی اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، اور اس وقت اس پر یہ راز آشکار ہو گیا کہ ماہی نے جو کچھ بھی کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا۔ وہ تو خود مجبور تھی، خود بے بس تھی۔ یہاں پر جن حالات میں وہ پہنچی تھی وہ بہت ہی برے تھے۔ اس کی پھپھو جان اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ شمسہ بیگم کو بھی اب افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ دلاور اور ماہین کے آپس کے تعلق سے تو وہ پہلے ہی واقف تھی، اور انہیں اس لڑکی کے لیے برا بھی لگتا تھا۔ جب انہوں نے اس کا نکاح عمر سے کروایا تو دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید تھی کہ عمر اس لڑکی کو محبت دے گا جس کی وہ حقدار ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی یہ امید بھی ٹوٹ گئی، کیونکہ عمر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ اس نے وجہ بتانے سے بھی منع کیا تھا۔ وہ الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس چلا گیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تو کیا اتنے عرصے سے وہ اس کو غلط سمجھتا رہا ہے؟ تو کیا وہ معصوم تھی؟ اس کا کوئی قصور نہیں تھا؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اس لڑکی کے لیے اب اسے افسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو عمر نے اس کا نام پکارا۔ ماہین، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اتنے عرصے کے بعد اس ظالم شخص کے منہ سے اپنا نام سن کر ماہین کا دل الگ ہی انداز سے دھڑکا تھا۔ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عمر کی آنکھوں میں آج نفرت نہیں تھی، بلکہ وہاں پر شرمندگی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ یہ کہہ کر اس نے ماہین کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے تھے اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا تھا۔ وہ دونوں ہی رو رہے تھے، دونوں نے ہی تکلیفیں جھیلی تھی، ایک دوسرے کی دوری برداشت کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائیں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ تمہارے ساتھ میں الگ ایک دنیا بسانا چاہتا ہوں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اس کے ہر سوال کا جواب اس کی مرضی کے مطابق دے رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے قریب کر چکا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، جانتی ہوں عمر، میں ایک پل کو بھی تمہیں نہیں بھولی تھی، لیکن تمہارے کومے میں چلے جانے کے بعد پھوپھو نے میرے ساتھ بہت زبردستی کی تھی۔ میری دونوں کزنز جہاں شادی کرنا چاہتی تھی وہ دونوں بھائی تھے، اور وہ لوگ بہت لالچی تھے، اس لیے انہوں نے جہیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کی تھی، جو کہ وہ لوگ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انہی دنوں جب آپ کی بھابھی یہاں سے چلی گئی تھی تو آپ کی امی نے میرے لیے پرپوزل بھیجا تھا، اور پھوپھو نے یہی کہا تھا کہ ہم بہت غریب ہیں، ہم جہیز میں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ پھر آپ کی امی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس وقت انہیں علی کی فکر تھی۔ پھر آپ کی امی نے میری
کزنوں کے جہیز کے اخراجات بھی پورے کیے تھے، جہاں تک کہ ان کی شادیاں بھی بہت دھوم دھام سے آپ کی امی نے ہی کروائی تھی۔ پھوپھو کو اور کیا چاہیے تھا؟ مجھے تو انہوں نے ایک جوڑے میں ہی رخصت کر دیا تھا۔ یہاں آ کر میں نے سوچا تھا کہ میں پھوپھو سے کبھی رابطہ نہیں رکھوں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ میں دوبارہ وہاں ان سے کبھی بھی ملنے نہیں گئی تھی، لیکن یہاں جب آپ کا پتہ چلا کہ آپ دلاور کے بھائی ہیں تو میرے لیے نہ یہاں سکون تھا اور نہ مائکے میں۔ آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں نے کس قدر مشکل زندگی گزاری ہے۔ یہ کہتے ہوئے ماہین نے عمر کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ اور آپ کے بھائی، انہوں نے تو مجھے نظر بھر کر کبھی دیکھا بھی نہیں۔ انہوں نے پہلی رات مجھے بتا دیا تھا کہ تم اس بچے کو سنبھالنے کے لیے آئی ہو، مجھ سے کسی بھی بات کی امید مت رکھنا۔ تو میں نے اس وقت شکر ادا کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ماہین کی آنکھوں سے آنسو زاروں کی طرح بہہ رہے تھے۔ عمر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دو ماہین، یہ سب میری غلطی تھی، میں ہی تمہیں غلط سمجھ رہا تھا۔ عمر نے ماہین کے آنسو صاف کیے تھے، اور آج ماہین کے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اسے اپنا کھویا ہوا پیار مل گیا ہے۔ اگلے روز شمسا انہیں دیکھ کر بہت خوش تھی۔ جب دونوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے تو دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور سکون تھا۔ انہیں خوش دیکھ کر شمسا بیگم کے دل کو بھی سکون ملا تھا۔ علی ماہین کی گود میں بیٹھا اس کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور بار بار ماہین کو بلا رہا تھا، ماما مجھے بھی دو۔ عمر نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ تینوں ایک مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ تبھی عمر نے اپنی ماں شمسا بیگم سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھائی کا بزنس سنبھالوں، اور میں آج سے ہی آفس جوائن کرنے لگا ہوں۔ کب تک کام دوسروں پر چھوڑیں گے؟ شمسا بیگم نے پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، مجھے امید ہے کہ تم بہت جلدی یہ کام سیکھ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا، جی کچھ مشکل تو لگے گا، لیکن انشاءاللہ میں بہت جلد انڈرسٹینڈ کر لوں گا۔ پھر وہ آفس چلا گیا تھا۔ وہ کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ ابھی ابھی وہ علی کو سلا کر آئی تھی، تو پھر وہ کچن میں کام ختم کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے والی تھی کہ شمسا بیگم نے اسے بلا لیا۔ ماہین بیٹا، ادھر آؤ میرے پاس، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جب اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ اسے کہنے لگی، بیٹا تمہاری پھپھو اس وقت بہت مصیبت میں ہے، اگر تم اجازت دو تو ان کی تھوڑی مدد کر دیں۔ وہ کہنے لگی، امی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، آپ عمر سے پوچھ لیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ شمسا بیگم مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ ماہین کا دل بہت نرم ہے اور بہت سمجھدار ہے۔ آخر اتنے سالوں سے وہ یہاں رہ رہی ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی بات کی شکایت شمسا بیگم سے نہیں کی تھی۔ وہ خود سے اس کی ہر ضرورت پوری کر دیتی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے دلاور کا بھی پتہ تھا کہ وہ ماہین کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس نے کبھی اسے اپنی بیوی کی حیثیت دی ہے۔ ماہین جب کمرے میں آئی تو سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے آنے لگا۔ کس طرح پھوپھو اس پر ظلم کرتی تھی، کس طرح پھوپھو گھر کے سارے کام اسی سے کروایا کرتی تھی اور اپنی بیٹیوں کو آرام سے بٹھائے رکھتی تھی، اور جب کھانا کھلانے کی باری آتی تھی تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلاتی تھی اور آخر میں اسے دیتی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ پھوپھو اس کی پڑھائی کے حق میں بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کی اپنی بیٹیاں بہت ہی نالائق تھیں، کلاس میں بس پاسنگ مارکس ہی لیتی تھی، اور ماہین جب پوزیشن لیتی، A+ گریڈ لیتی، تو پھوپھو کو بہت غصہ آتا تھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ماہین سے اس کا رزلٹ کارڈ لے کر پھاڑ ہی دے۔ ان کا بس چلتا تو وہ اسے گھر بٹھائے رکھتی، لیکن پھر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگ باتیں کریں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، اس نے پڑھائی نہیں چھڑوائی تھی اور وہ یونیورسٹی تک پہنچ گئی تھی۔ اور اب جب وہ ان کے پاس آئی تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ پہلے جو پیسے آپ نے ان کے دامادوں کو دیے تھے
جہیز کے علاوہ بھی انہوں نے کافی مدد کی تھی، وہ سب پیسے انہوں نے ڈبو دیے تھے اور اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی اور بزنس شروع کروائیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پھوپھو کا گھر بہت بڑا ہے، وہ بیچ کر چھوٹا سا گھر لے لیں اور جو پیسے بچ جائیں ان سے اپنے دونوں دامادوں کو کام شروع کروا دے۔ مگر ماہین کی پھوپھو اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتی تھی۔ تبھی ایک بار پھر وہ مدد کے لیے شمسہ بیگم کے پاس آئی تھی، لیکن اس بار انہوں نے سودا نہیں کرنا تھا۔ اس بار انہوں نے شمسہ بیگم اور ماہین کی منت سماجت کی تھی کہ میں بہت خود غرض ہو گئی تھی۔ اگر پہلے ہی میں ان لالچی لوگوں کو اپنی بیٹیاں نہ دیتی تو میرے لیے اچھا تھا، لیکن اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب تو ان دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، میں ان کا گھر برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ شمسہ بیگم کی منت کر رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے سے کہہ کر انہیں کہیں جاب دلوا دے یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس، اور ادھر شمسہ بیگم نے بھی سوچ رکھا تھا کہ مدد تو وہ ضرور کر لیں گی، لیکن اس دفعہ کوئی پکا کام کریں گی تاکہ اگلی بار ان کے داماد انہیں تنگ نہ کرے۔ جب عمر کی ماہین سے بات کی تو وہ کہنے لگی، پھر آپ مجھے یہ مت کہیے گا کہ میں نے تمہاری اتنی قیمت لگائی ہے۔ اس کی بات سن کر تو عمر کھل کر ہنسا تھا، تمہارے لیے تو میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ماہین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے؟ ہاں، بہت زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ عمر نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، تو ماہین نے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرے پر سرخی بکھر گئی۔ آزمائشوں اور پریشانیوں کے بعد آخر کار وہ ایک دوسرے کے بےحد قریب موجود تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی محبت کا صلہ دیا تھا۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو ناول؟ آپ سب ناول پڑھ کر چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں۔ سب لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ناول سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔